أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. آیت دا واضح آسان سادہ مطلب اور مفہوم ہے اللہ فرمارن کہ اسی اپنے پیغمبراں دی اور والذین آمنو وہ لوگ جڑے ساڈے پیغمبراں دی دعوت نو قبول کر لیندے نے، مسئلہ توحید نو من لیندے نے، ایمان لے آوندے نے، انہاں دی اسی مدد کرنے ہاں۔ یعنی اللہ رب العزت دی سنت دا بیان ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ اپنے پیغمبراں دی اور ایمان والے دی کی کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی وچ تے اللہ رب العزت دی مدد اور نصرت انہاں نال ہوندی ہے، پیغمبراں دے نال اور ایمان والے دے نال۔ اور یوم یقوم الاشہاد، دوسرا انعام سمجھو اللہ رب العزت دی طرفوں انہاں نوں یہ ملے دا کہ پیغمبر اور ایمان والے اللہ فرمارن قیامت والے دن، یعنی جس دن اشہاد گواہ قائم ہون دے، اس دن اسی اپنی انہاں نوں اپنی خاص رحمت دی لپیٹ وچ رکھاں۔ ٹھیک ہے۔ اور یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ قائم ہون دے، اس دن دے متعلق اللہ رب العزت دس رہے ہیں لا ينفع الظالمین معذرت، مشرکاں نوں انہاں دا کوئی بہانہ بھی کام نہ آوے، نہ اے بھئی یا اللہ سان علم کو نہیں، نہ اے بھئی یا اللہ سان دسیا کسے نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ اے کہ بھئی یا اللہ ایک باری غلطی ہو گئی ہے، ایک موقع دیتا جائے، ٹھیک ہے، دنیا دے اندر جا کے اسی دوبارہ نیک کام کراں دے، شرک کفر والے پاسے نہیں جاواں دے، کسے قسم دا کوئی عذر اور بہانہ نہیں قابل قبول ہوئے دا، اور لہم اللعنت ولہم سوء الدار، ایک تے بہانہ کوئی نہیں، دوسرا کہ انہاں واسطے لعنت ہوئے۔ اللہ دی رحمت جڑی خاص قیامت والے دن لوگاں نوں نصیب ہونی ہے، اہل جنت نوں، اس رحمت تو کافر مشرک ہمیشہ ہمیشہ واسطے کی کر دیتے جان دے، محروم اور دور کر دیتے جان دے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، مک دی گل اے وے کہ قیامت والے دن ہر قسم دی برائی، خرابی، تباہی اور بربادی کنہاں لوگاں دا مقدر بنے دی، الظالمین، مشرکاں دا، کنہاں دا؟ معنی دے دوران ایک دو گلاں سمجھنیاں نوں تے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ انا لننصر، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں، رسولنا، اپنے پیغمبروں کی۔ سنت اللہ دا بیان ہے، اللہ پاک اپنا ایک طریقہ دس رہے ہیں کہ بھائی اپنے پیغمبراں نوں مسئلہ توحید دا پیغام دے کے جس وقت اسی لوگاں دی طرف بھیجنے ہاں تے انہاں نوں تنہا نہیں چھڈدے، بلکہ ساڈی مدد انہاں دے نال ہوندی، ساڈی مدد انہاں دے نال ہوندی ہے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی آمنوا جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، زندگی دنیا میں، زندگی دنیا میں اللہ پاک پیغمبراں دی اور اہل ایمان دی دنیا دی زندگی وچ کی کردے نے؟ مدد کردے نے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مدد اہل ایمان دی اور انبیاء کرام دی اس کا کی طریقہ کار ہے؟ ایک تے اے کہ جس وقت قوماں مکمل طور تے سرکشی تے اتر آؤندیاں نے، یعنی انہاں تو ہدایت دی توقع کی ہو جاندی ہے، ختم ہو جاندی ہے، اس وقت اللہ پاک انبیاء کرام نو اور ایمان والے نو حکم دیندے نے کہ
انہاں دی بستی وچوں نکلو، انہاں دی بستی وچوں نکلو۔ یا اللہ پاک کسی اور صورت دے اندر ایمان والےاں نوں اور انبیاء کرام نوں کافراں اور مشرکاں نالوں علیحدہ کر لیندے نے، جویں حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے دا حکم ہویا اور پھر حکم ہویا کہ بھئی اہل ایمان نوں نال لے کے اس کشتی دے اندر سوار ہو جاؤ، کافراں نالوں علیحدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انہاں دی مدد فرمائی، انہاں نوں عذاب تو بچا لیا اور سارے کافر مشرک مارے گئے، سارے کافر مشرک مارے گئے۔ کئی دفعہ اے صورت ہوندی ہے کہ اللہ فرماندے نے انبیاء نوں اور اہل ایمان نوں کہ تسی اس بستی وچوں نکل چلو، جویں حضرت لوط علیہ السلام کی مثال ہے قرآن عظیم وچ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے آکھیا راتوں رات نکلو، ٹھیک ہے نا، کوئی مڑ کے پچھوں بھی نہ ویکھے۔ جس وقت اے ایمان والے اور اللہ دا پیغمبر اس بستی وچوں نکل گئے تے پھر اس بستی اُتے اللہ رب العزت کی طرفوں کی آ گیا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی واری اللہ پاک ایمان والےاں دیاں اکھاں دے سامنے بلکہ ایمان والےاں دے ہتھوں کفار نوں عبرتناک انجام دے نال دو چار اکھاں دے سامنے دی مثال جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہن پڑھ کے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، فرعونی کتھے غرق ہوئے پانی دے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اصحاب موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دے سنگی انہاں دے صحابی وہ اپنی اکھاں نال مشاہدہ پہ کر دیاں ویکھ دیاں پہ کہ بھئی ساڈے دشمن اور مسئلہ توحید دے منکر اے پانی دے اندر کی ہو رہے نے، یا اللہ پاک اہل ایمان دے ہتھوں انہاں نوں سزا دیواندے نے، ٹھیک ہے نا۔ جویں کہ میدان بدر دے اندر اللہ رب العزت نے مسلماناں دے ہتھوں کافراں نوں عبرتناک شکست دے نال دو چار کیتا، گل سمجھ آ رہی ہے نا۔ اللہ پاک نے اپنی مدد فرمائی اور قرآن عظیم دے اندر بھی اس مدد دا ذکر ہے، یہ اگے چل کے گل آوے۔ اچھا جی، بلکہ ایتھے ہی پڑھ لئیے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی اپنے پیغمبراں دی مدد کرنے ہیں اور ایمان والےاں دی بھی دنیا دی زندگی وچ کی کرنے ہیں، مدد کرنے۔ ایک طبقہ وہ اے دعویٰ کردا ہے کہ بھئی لَنَنصُرُ رُسُلَنَا جڑا اللہ نے فرمایا نا، یہ دا معنی مستقبل والا کرنا ہے کہ اسی اپنے پیغمبراں دی مدد کراں دے، اپنے پیغمبراں دی مدد کراں دے، یعنی نال ہی انہاں دا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پیغمبراں دی مدد اور ایمان والےاں دی مدد ہوئی کوئی نہیں، وہ اجے ہونی ہے۔ ہونی کس وقت ہے؟ جس وقت قائم آل محمد امام ہونا ہے، اس وقت کی ہوئے دی انبیاء دی مدد ہوئے دی، یعنی اس امام دی مدد در حقیقت کنہ دی مدد ہوئے دی، انبیاء دی۔ گل سمجھ آ گئی؟ اگر لَنَنصُرُ رُسُلَنَا اے معنی مستقبل والا کیتا بھی جائے نا کہ ہم البتہ مدد کریں گے اپنے پیغمبروں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ معنی کیتا بھی جائے تے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العزت نے میدان بدر دے اندر جڑا مدد اور نصرت دا وعدہ کیتا ہے اور پھر وہ مدد کیتی بھی، اللہ پاک نے مدد کرنے دا اعلان فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے تہاڈی کی کیتی ہے میدان بدر دے اندر مدد کیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو او مدد والا وعدہ اس صورت تو بعد ہے نا، وہ مدد والا وعدہ اس صورت تو بعد پورا ہویا ہے، ٹھیک ہے نا، مستقبل والا معنی بھی۔ لیکن اے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام دی جڑی مدد کرنی ہے وہ ہو چکی ہے، یہ اپنے کولو تفسیر بالرائے وے، ٹھیک ہے نا، اس دا کوئی وجود کوئی اس دا ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ عقل اس کو تسلیم کردا ہے بھئی انبیاء دا زمانہ تے گزر گیا تے مدد اجے اگاں چل کے ہونی، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کردا۔ اللہ پاک نے انبیاء دی مدد کیتی ہے اور مدد دا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی مدد کیویں ہوئی؟ کشتی دے اندر سوار ہونے دا حکم ہویا، اللہ دے پیغمبر اور ایمان والے بچ گئے، کافر مشرک مارے گئے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت شعیب، سارے انبیاء دے نال اللہ رب العزت نے جڑی مدد فرمائی ہے وہ دا ذکر قرآن عظیم وچ موجود ہے۔ اس واسطے ایک گپ شپ ہے ساری، اس تے کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا جی،
اِنَّا لَنَنصُرُ بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے والذین اور ان لوگوں کی آمنوا جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا زندگی دنیا میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن قائم ہوں گے گواہ گواہ قائم ہونے نے گواہ کون نے سب تو بہترین گل ہوئے جڑی قرآن آپ دستا ہے آ گل یعنی تفسیر القرآن بالقرآن یہ سب تو پہلا درجہ ہے نا پڑھی گل تو قرآن عظیم نے گواہ بیان کیتے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون کہ قیامت والے دن گواہ ہون کون گواہی دین دے نمبر 1 یوم تشہد علیہم السنتہم پہلا گواہ زبان کیا سمجھا رہی ہے نا وایدیہم دوجا گواہ اور ارجلہم تیجا گواہ گھر سمجھا رہی ہے اور حتیٰ کہ قرآن عظیم میں چاہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ انسان دے اپنی چمڑی جیڑی ہے نا وہ بھی انسان دے خلاف گواہی دے تو اے گواہ نے جنہاں دے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن قائم ہوں گے گواہ ایک معنی تے یہ بھی گواہ تو مراد ہے ٹھیک ہے نا یعنی انسان دے اعضاء اپنے اعضاء دوسری گل کہ فرشتے جڑے کرامن کاتبین نے اعمال لکھ رہے ہیں یہ انسان دے متعلق کی کرن دے قیامت والے دن گواہی دے یہ انسان دے متعلق گواہی دین دے ٹھیک ہے نا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جس وقت فرشتے دی کرامن کاتبین دی ڈیوٹی ہر انسان دے نال اور 24 گھنٹے دے نال رہنا ہے گل سمجھ آ رہی ہے نا تو ظاہر بات ہے انسان جڑا بھی عمل کردا ہے وہ عمل انہاں فرشتیاں نوں نظر آوندا پیا وہ فرشتے نوٹ پہ کرتے ہیں تے قیامت والے دن یہ جڑے کرامن کاتبین فرشتے ہیں انسان دے متعلق کی کرن دے جی گواہی دین دے یہ گل بھی سمجھ آ گئی تیسری گل کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یہ گواہی دین دے ٹھیک ہے نا کون گواہی دین دے انبیاء کرام اس کا بھی ذکر قرآن عظیم میں آتا ہے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت دے متعلق سوال کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت دے متعلق دسن دے گل سمجھ آ رہی اسی طرح باقی انبیاء کو بھی سوال ہوئے دا تو بہرحال ایک گپ یہ بھی سن لو کہ ایک طبقہ یہ آخدا ہے اتو یوم یقوم الاشہاد تو مراد نے 12 امام کون مراد نے 12 امام جڑے نا انہاں گواہیاں دینیاں نے اور پھر اگے نال انہاں گواہاں نو حاضر ناظر بھی سمجھیا جاندا بھائی گواہی تا دے سکتا ہے جس میں کی ہوئے موجود ہوئے اس واسطے امام کی نے جی حاضر ناظر بھی نے کل ذالک گپ شپ ٹھیک ہے نا اچھا جی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور ہم رحم کریں گے اپنے پیغمبروں پر اور ایمان والوں پر کب یوم یقوم الاشہاد جس دن کے قائم ہوں گے گواہ یوم لا ينفع الظالمین جس دن ناکام آئیں گے الظالمین مشرکوں کے مفسرین الظالمین دبانا کی کر رہے ہیں المشرکین جس دن کے ناکام آئیں گے مشرکوں کے یعنی خالص اللہ دی پکار والے مسئلے وچ ملاوٹ کرنے والا اللہ دی پکار وچ غیر نو شریک کرنے والا بندہ جڑا نا قیامت والے دن انہاں دے کام نہ آن دے کیڑی چیز معذرتہم ان کے بہانے معذرتہم ان کے بہانے کسی قسم دا کوئی عذر بہانہ یا اللہ پتہ کو نہ یا اللہ سنیا نہیں ٹھیک ہے نا یا سستی ہو گئی ہے یا اللہ اگوں مننا دے ایک موقع ملے کوئی بہانہ قابل قبول نہ ہوئے دا یہ پہلی سزا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ دوسری وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہوگی وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے ہوگی ساری برائی الدار دار آخرت کی اللہ پاک سارے محفوظ